मार खाएगा। आप फारसी उर्दू ना कर सकते नहीं पहले सब मालूमात दे दो फिर बाद में फोटो वोटो आप स्कैन में लगा मोहम्मद मोहम्मद। आगा कह रहे हैं कि आपको इमाम खोइनी के घर में खुशामदीद कहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा तकरीबन इमाम खोइनी ने 40 साल यहाँ ज़िंदगी की है और ये इमाम खोइनी का घर है। 20 साल खुद इस घर में रहे इमाम खोइनी और फिर 20 साल जो है वो हौज़ेलमिया हाँ 20 साल आगा ने इमाम को जो मैंने उस दिन बताया कि इनकलाब का जो बेस बना वो फैज़िया मदरसा फैज़िया आज भी वहाँ एक उताक है वो इमाम खोइनी के नाम से मंसूब है और वहाँ 20 साल आगा ने ज़िंदगी की है और वहीं से ये इनकलाब की जो ये शुरुआत हुई वो इनकलाब की यहीं से इमाम खोइनी ने 20 साल जब वहाँ ज़िंदगी की तो फिर उसके बाद अपनी अज़दवाज यानी शादी के बाद इमाम खोइनी ने इजारे से घर लिए थे यानी भाड़े से जो अपन किराया देते ना तो भाड़े से घर लिए थे भाड़े से घर लेकर और रहे फिर उसके बाद इमाम खोइनी ने ये अपना घर खुद से खरीदा। हाँ यानी पहले 7 घर बदले
इमाम खोनी ने पहले 7 या 8 घर हज तक 8 घर, बाद में वो फिर इस घर में आए. وقتی اون موقع حضرت امام میان اینجا آخر شهرستان قم آخر قم و خونه بودن و خارج باغ بودن. جب امام خوئینی یہاں آئے تھے تو ادھر یعنی یہ سب یہ کوئی کچھ نہیں تھا, ادھر باغ تھا, یہ تھا چمن باغ گارڈن, یہ ہاں پارک. تو اس کے بعد امام خوئینی نے پھر اس کو بنایا. اینجا گنبد بوده. حضرت امام میان اینجا ورودی که اون موقع ہاں ہاں من اتاق اول برای مطالعه حضرت امام بوده. اتاق اول که دیدی برای مطالعه امام بوده. جو آپ نے پہلا کمرہ دیکھا ہے وہ جو پہلے انٹر وہیں سے تھا, آپ اس کو بند کر دیے. تو جو پہلا کمرہ جو ہے وہ امام خوئینی کے مطالعے کا کمرہ تھا, یعنی وہاں اسٹڈی کرتے تھے. اتاق بعدی برای مراجعین و امام میرسیده شده. اتاق دومی. ہاں از اونجا به این بریم به خانواده. یاد میشه حضرت جناب آقا مصطفی ہاں پسر بزرگ امام ازدواج میکنن اینجا از اینجا بعدا درست خالی بود زمین بود. ہاں ہاں یعنی جناب آیت اللہ العظمہ شہید مصطفیٰ خمینی جو ان کے بڑے فرزند تھے, وہ ان کے پیدائش تک یہ دیوار نہیں تھی, یعنی سب خالی تھا. وہ جب ان کی پیدائش کے بعد یہ دیوار کو انہوں نے توسیع کیا اور یہ دیوار کو بنایا. اینجا که خانواده بود. یہ ادھر جو تھا ان کی پوری فیملی ادھر رہتی تھی. بعد دیگه ساختمان بعد ساختمان امام اینجا دو بار دستگیر شدن. امام اینجا دو بار دستگیر شدن. یک بار سال 42 امام میرن دست کی خوشی آپ حضرت امام شبانی که امام رو دستگیر میکنن. دستگیر میکنن نمیدن میگن تهران امام میگن دو بار امام خوئینی کو یہاں سے قید کر کے لے جایا گیا تہران, ادھر سے اسی گھر سے رات میں, رات کے وقت تہران لے جایا گیا, قید خانے میں رکھا گیا. یک بار سال 33 امام رو دستگیر میکنن. اینجا که دستگیری امام بود اینجا پنجره وسط اونجا بالای پنجره بزرگ کردن. اینجا سخنرانی امام میکردن, مردم زن میشدن اینجا براشون گوش میکردن. چون اونجا محل سخنرانی امام اونجاست. وقتی امام جای منبر هم بود. بعد از اینکه امام صحبت کردن زمان شاه مجید بحث قانون کاپیتالیسم تصویب میشه. کاپیتالیسم هم اینو میگه که آمریکایی‌ها ایران زندگی میکردن حق هزار نفر بودن, اونا هر جنایتی انجام میدادن آزاد بودن. حکومت شاه اینا رو نمیتونست محاسب کنه, باید میرفتن کشور خودشون رو اگر میشدن. حضرت امام وقتی مطلع میشن متوجه میشن میرن اینجا برای مردم صحبت میکنن. سال 1333 آبان 13 آبان سال 33 میان امام دستگیر میکنن. به خاطر هم سخنرانی میلادی چی بود؟ میلادی نمیدونم هم اوکی سال 1343 هجری. میگن تبدیل میکنن به ترکیه. بودن 11 ماه در ترکیه بودن. جب امام خوئینی نے یہاں سے چونکہ جب وہ شاہ ایران کا جو دور پڑا اور تقریباً 70,000 لوگ امریکہ کے یہاں آئے, تو امام خوئینی نے یہاں سے لوگوں کو درس دینا شروع کیا. یا تمام پبلک بیٹھتی تھی, امام وہاں سے درس دیتے تھے. وہ بات ریکارڈ ہو کر یا ضبط ہو کر شاہ کے پاس گئی. تو شاہ نے امام خوئینی سے کہا کہ یہ سب تمام چیزیں بند کرو. امام خوئینی کہہ رہے تھے کہ سب لوگ آزاد ہیں, یعنی آزادی چاہیے ہمیں, یہ اس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں چاہیے, لوگ مردم جو ہیں وہ آزاد ہیں. تو شاہ نے پھر قید کیا ہاں یعنی 1346 ہجری میں ان کو قید کیا گیا اور پھر ان کو وطن بدر کیا گیا, یعنی ترکی کو بھیج دیا گیا, ان کو یہاں سے بعد امام دستگیر شدن حضرت مصطفی بیماری میکنن تهران. امام تبدیل میشه به ترکیه. 11 ماه در ترکیه بودن. در ترکیه گرفتن دو تا کتاب مینوشته. بالا کتاب دیدی یک کتاب اسمش تحریر وسیله فردوسی, اونم اونجا مینوشته. 11 ماه اونجا بودن. دیکھیں 14 مہینے جب امام کو در بدر کیا گیا, وہاں ملک بدر کیا گیا, تو امام نے یہ نہیں کیا. امام نے بہترین جو انقلاب آج جو حوزے میں پڑھائی جاتی ہے تحریر الوسیلہ جو ہے, یعنی تبصرۃ المتعلمین کے برابر وہ کتاب ہے تحریر الوسیلہ. پہلے وہ کتاب پڑھنے کے بعد انسان یعنی قدم رکھتا ہے حوزے علمیہ میں. تو 14 مہینوں میں امام نے تحریر الوسیلہ کتاب نامی جو آپ نے اوپر دیکھا
वो लिखा हुआ तुर्किया में। Ben yazdım o Müslüman gözlerinden ben Fatih Müslüman oldu. Az önce Fatih'ten beni arkadaşlar sizler sordunuz arkadaşlar. Az önce Fatih için bir Fransız nasıl oldu? Ben şimdi onu ben geldim. फिर वहाँ के 13 साल के बाद इमाम फिर 14 साल मशहद नजफ़ अशरफ चले गए। नजफ़ अशरफ में हौज़ा इल्मी है, नजफ़ अशरफ में इमाम ने तालीम किए 14 सीधे साल। हाँ 13 साल वहाँ क़याम किया। फिर उसके बाद आगा फ्रांस चले गए और फ्रांस जाने के बाद फिर जो इनकलाब आया वो आप लोगों के सब सामने हैं। फिर वो आपने देखा कि इमाम किस तरीके से आए यहाँ। तो हम यहाँ रहे 1 साल के बाद फिर तेहरान चले गए। तेहरान जो गए फिर तेहरान से वापस नहीं आए, वो था वफात एक गाँव की छोटी सी प्रॉपर्टी थी उधर गुजारे। हाँ अभी आपने देखा होगा जब करबला हम जा रहे थे तो गुलपायगान के बाद एक खुमैन लगा था। इसी वही इमाम खुमैनी जो कहते हैं तो वो सिफत निस्बती लगा कर हिंदुस्तानी जैसा यहाँ खुमैनी सिस्तान के रहने वाले आगा सिस्तानी तो इस तरीके से खुमैन में आगा के वालिद का ही घर था तो उसको बेच कर फिर आगा ने हाँ तकरीबन 13,000 तुमान उस वक्त तुमान को भाव था वैल्यू था तुमान बेचा फिर वो उसी के पैसों से